الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ اور قریب آ جائیں، ادھر والے بھی قریب آ جائیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی مایہ ناز تصنیف ضیاء درود و سلام میں درود پاک کے متعلق ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ سدرہ کے مکی روح امی حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض گزار ہوئے آقا کہ آپ کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ رب فرماتا ہے من صلی علیکہ کہ آپ کا امتی جو آپ پر درود پاک بھیجے تو رب فرماتا ہے صلیت علیہ میں اس پر درود بھیجوں گا۔ پھر جبریل امین عرض کرتے ہیں آقا آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کا جو امتی من سلم علیکہ آپ پر سلام بھیجے گا اللہ فرماتا ہے سلمت علیہ میں اس پر سلامتی نازل فرماؤں گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں تو انسانوں کی جو درجہ بندی ہے وہ مختلف انداز سے ہے، کوئی غریب ہے تو کوئی امیر ہے، کوئی کم رتبے والا ہے تو کوئی زیادہ رتبے والا ہے، کوئی جھوپڑیوں میں زندگی گزارتا ہے تو کوئی کوٹھیوں میں زندگی گزارتا ہے اور کوئی تو بنگلوں میں زندگی گزارتا ہے۔ زندگی ایک ہے لیکن گزارنے کا انداز جدا ہے، جس کی وجہ سے ان تمام لوگوں کے انداز چاہے وہ کھانے پینے کے ہوں، چاہے رہنے سہنے کے ہوں، چاہے دیگر معاملات ہوں، ایک سے دوسرے کے انداز جدا ہوتے ہیں۔ جو غریب کھاتا ہے وہی کھانا امیر نہیں کھاتا، بلکہ امیر شخص اچھی غذائیں استعمال کرتا ہے، غریب بیچارہ نہیں کھا پاتا۔ امیر شخص کے رہنے کا انداز بہترین ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے، عمدہ ہوتا ہے، نمایاں ہوتا ہے، جبکہ فقیر اور غریب کا انداز زمین پہ لیٹنے والا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں بھی ہم دیکھیں کہ انسان کے اعتبار سے سارے لوگ تو برابر ہیں، لیکن ان کے رہن سہن، ان کے کھانے پینے کا انداز، ان کے بولنے بتانے کا انداز اور دیگر معاملات دوسروں سے جدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح پیارا اور محترم اسلامی بھائیو، یہ تمام مخلوق میں اگر کوئی افضل ہوتا ہے تو وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور ولیوں سے اعلیٰ رتبہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور تمام نبیوں سے اعلیٰ مرتبہ ہمارے اور پیارے آپ کے اور پیارے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اب ایک انسان ہے جو غریب ہے وہ کھانا نہیں کھا سکتا جو امیر کھاتا ہے، ایک غریب انسان ہے وہ کام نہیں کرتا جو امیر ترین آدمی کرتا ہے۔ تو دنیا میں فرق ہو گیا، دنیا میں لوگوں نے تفریق پیدا کر دی کہ یہ کام میرے لیے ہے وہ کام تمہارے لیے ہے۔ ہم دیکھیں غریب آدمی مزدوری کرتا ہے، امیر آدمی مزدوری نہیں کرتا، لیکن قربان جائیے رب کائنات عز و جل کی ذات پر کہ اس نے ہم مسلمانوں کو، ہم امت محمدیہ کو وہ افعال، وہ اعمال اور وہ عادت و اطوار عطا فرمائیں جو انبیاء کرام کے ہوا کرتے تھے۔ حالانکہ کوئی امیر ترین شخص کے پاس غریب ترین شخص جائے اور کہے کہ جو کھانا تو کھاتا ہے میں بھی کھاؤں گا کیونکہ تو بھی انسان میں بھی انسان، جس بیڈ اور جس ایئر کنڈیشن روم میں تو سوتا ہے میں بھی سوؤں گا، کیوں؟ کیونکہ تو بھی انسان میں بھی انسان، تو کیا وہ تیار ہوگا؟ نہیں نا۔ لیکن رب کائنات کے فضل و احسان پر قربان جائیے کہ رب تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جن جن غذاؤں کے کھانے کا حکم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وہی حکم امت محمدیہ کو دیا۔ قرآن شاہد ہے اور قرآن ناطق ہے کہ رب تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا انبیاء کرام کے متعلق کہ پاک صاف ستھری غذا کھاؤ، اور وہی حکم امت محمدیہ کو فرمایا کہ تم بھی پاک صاف اور طیب غذا کھاؤ۔ اچھا، انبیاء کرام کیا کام کیا کرتے تھے؟ اللہ کی دین کی دعوت دیا کرتے تھے، اللہ کی جانب بلایا کرتے تھے۔ انبیاء کرام بڑے رتبے والے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام دین حق کی دعوت دیا کرتے تھے۔ اب
انبیاء کا رتبہ کہاں، ہمارا رتبہ کہاں، لیکن رب کائنات نے ہم پر فضل و احسان فرماتے ہوئے وہ عظیم کام جن کے لیے انبیاء آیا کرتے تھے، امت محمدیہ کو وہ عظیم کام سونپ دیا کہ جس طرح انبیاء نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، یہ کام میں تمہیں دیتا ہوں، تم بھی نیکی کی دعوت دیا کرو۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، آپ دیکھتے چلے جائیں انبیاء کرام کی بعض صفات اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو وہ عطا فرمائیں جو دیگر امتوں کو نہیں عطا کی گئیں۔ پہلے کے نبیوں کو دیکھیے، جو کتاب ان پر نازل ہوتی صرف انبیاء کو یاد ہوا کرتی تھی، امتیوں کو یاد نہ ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت پر اتنا احسان فرمایا کہ قرآن پاک ہر بچے کو یاد ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بچہ کوئی نبی نہیں ہے، نہ کوئی برگزیدہ بندہ ہے رب کا، لیکن رب تعالیٰ نے احسان فرمایا امت محمدیہ پر، جہاں بے شمار احسانات ہیں رب کے اس امت محمدیہ پر۔ انہی احسانات میں سے یہ بھی ہیں کہ بعض افعال اور بعض معاملات جو انبیاء کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائے۔ تو انہی میں سے ایک کام امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، یعنی نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا۔ لیکن پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ہمیں تو ہونا چاہیے کہ جب ہمیں فرمان ملا کہ تم بھی نیکی کی دعوت دو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ انبیاء کرام کا کام ہم کو مل گیا۔ اگر کوئی منتری جو کام کرتا ہے وہ کام ہمیں مل جائے تو ہم کتنے خوش ہوں گے کہ صاحب اب تو میرے سائن سے سارا کام ہوگا، جس طرح اس منتری کے سائن سے سارا کام ہوتا ہے، اب میں بھی وہ کام کروں گا، بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا کام امر بالمعروف کرنا ہم کو دیا، لیکن ہم خوش نہیں ہوتے۔ ہمیں خوشی منانی چاہیے اور فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسا رسول ملا جس کے صدقے ہمیں نیکی کی دعوت دینے کا کام ملا۔ آپ پرانی ہسٹری دیکھیں اور پچھلی امتوں کے انداز دیکھیں، سب لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کا حکم نہیں تھا، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، پچھلی امت پہ جانے کی بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ اس دور کے دیگر مذاہب کو دیکھیں، ہر کوئی اپنے دین کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ ہندوؤں میں یہ ہے کہ جو پنڈت ہوں گے نا وہی دعوت دیں گے، اور جو ٹھاکر ہوں گے وہ حکومت کریں گے، اور جو بھنگی ہوتے ہیں ان کو نیکی کی دعوت، دین کی دعوت دینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ان کے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر یہ یعنی بھنگی اگر دین کی بات بتاتے بھی ملیں تو ان کی زبان کاٹ لی جائے۔ ایسے ایسے معاملات ہیں، لیکن اسلام نے بچے کو دائی بنایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دائی بنایا۔ اب اس سے یہ کوئی نہ سوچے کہ بھائی میں بھی دائی، نبی بھی دائی تو پھر مرتبہ برابر ہو گیا، معاذ اللہ۔ وہ کہاں اللہ کے نبی اور ہم کہاں اللہ کے عاجز بندے۔ اور ڈاکٹر اقبال کا ایک استاد ہوا ہے، انگریز استاد، عیسائی استاد، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں بہت غور کرتا رہا کہ اسلام یہ کم وقت میں کیسے پھیل گیا پوری دنیا میں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، آپ کی عمر کتنی سال تھی؟ 40 سال تھی۔ 13 سال تو مکے میں گزارے اعلان نبوت کے بعد، جس میں صرف چند ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ جب سرکار ہجرت فرما کے آئے مدینہ منورہ تو مدنی زندگی کتنی ہے؟ 10 سال۔ 10 سال کے بعد آپ نے وصال ظاہری فرما لیا۔ ان 10 سال کے اندر سرکار نے اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ آخر اس میں راز کیا ہے؟ کون سی بات پوشیدہ ہے جس کی وجہ سے اسلام پورے عالم میں پھیل گیا، وہ بھی 10 سال کی قلیل مدت میں؟ تو وہ خود لکھتا ہے کہ میں جب غور کیا تو میرے سامنے سب سے بنیادی جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اتنا پروٹوکول دیا ہے اور اتنا اختیار دیا ہے کہ ہر کوئی نیکی کی دعوت دے سکتا ہے۔ فاروق دامن سے وابستہ ہوئے، نیکی کی دعوت دینے لگے، عثمان وابستہ ہوئے، نیکی کی دعوت دینے لگے، صدیق وابستہ ہوئے، نیکی کی دعوت دینے لگے۔ یہ نہیں کہا کہ جو سرکار کے اہم ساتھی ہیں، اہم صحابہ ہیں، وہی نیکی کی دعوت دیں گے اور دیگر نہیں دیں گے، بلکہ اگر وہ گاؤں کا رہنے والا بدو ہے اور اس نے اسلام قبول کیا ہے تو اسلام اس کو بھی یہ ذمہ داری دیتا ہے اور یہ حیثیت اور وقار اور ہمت اور اہمیت اور منصب اور یہ ساری چیزیں عطا کرتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح نیکی کی دعوت دے سکتا ہے جس طرح ابوبکر صدیق دیتے ہیں۔ بلکہ حبشہ کا بلال بھی نیکی کی دعوت دے سکتا ہے۔ کالا کلوٹا نہیں دیکھا جاتا کہ گورا ہی نیکی کی دعوت دے۔ اسلام نے تو کالے کو بھی یہ مرتبہ دیا ہے، گورے کو بھی دیا ہے، ناٹے کو بھی دیا ہے، لمبے کو بھی دیا ہے، نیچ قوم کے انسان کو بھی دیا ہے، اور بڑی اور عمدہ نسب اور نسل کے آدمی کو بھی یہ اختیار دیا ہے۔ تو اسلام نے یہ جو اختیار دیا ہے نا، اس وجہ سے اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا۔ حالانکہ دیگر مذاہب میں دیکھیں آپ، عیسائیوں میں دیکھیں تو پادری نیکی کی دعوت دے گا، یہودیوں میں دیکھیں تو ان کے احبار نیکی کی دعوت دیں گے، دین کی دعوت دیں گے، لیکن اسلام میں ہر کوئی دائی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، نیکی کی دعوت دینا ایسا عظیم کام ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔